سیم نے بیج لہرا کے پولیس کہا اور آگے بڑھ گیا۔ لابی سنسان تھی، وہ بڑھتے گئے۔ سماعت نے دھن کی آواز اٹھائی۔ سیم نے ہال کا دروازہ کھول دیا۔ گائیڈز نے احتجاج کیا۔ نینا چیک کرو، سیم نے کہا۔ وہ 4 تھے، کیا چیک کرو؟ ایک نے سوال کیا۔ سبز جیکٹ، سیاہ پٹیاں، پیتل کے بٹن، لیکن کوئی بھی دراز قامت نہیں تھا۔ نینا نے ڈریس کی تصدیق کر دی۔ سیم نے اپنا بیج دکھایا۔ تم 4 ہو صرف؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، ایک غیر حاضر ہے، جواب ملا۔ کیا اس کے ایک ہاتھ کی انگلی غائب ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ ہم دستانے پہنتے ہیں۔ یہاں بم رکھا گیا ہے۔ سیم نے وقفہ لے کر مشکل فیصلہ سنایا۔ وہ رسک لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ گائیڈز کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نینا باہر جاؤ، گاڑی میں انتظار کرو۔ لیکن تم اکیلے؟ اس اثنا میں سیم نیم تاریکی میں آگے نکل چکا تھا۔ سیم سٹیج پر پہنچا اور میزبان سے مائکرو فون لے لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصہ نظر آیا۔ نینا دیکھ رہی تھی، موسیقار بھی بوکھلا گئے۔ دھن ختم، سر ختم ہوئے۔ خواتین و حضرات، سیم نے رواں آواز میں کہا، قطعی پرسکون رہیں، میرا تعلق پورٹ لینڈ پولیس سے ہے، بھگدڑ مچی تو نقصان ہوگا، ڈسپلن کے ساتھ حال خالی کریں، ہمارے پاس بمب تھریٹ ہے، پھر کہہ رہا ہوں فوراً، لیکن سکون سے حال خالی کریں۔ فی الفور انخلا شروع ہو گیا۔ نینا کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسے سیم نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم اس کی آواز سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ متواتر نظم و ضبط کی ہدایت کر رہا تھا۔ نینا نے سوچا کہ وہ سب سے آخر میں باہر آئے گا، اور اگر اس کا اندازہ درست ہے تو شاید وہ باہر نہ آ سکے۔ سیم کبھی یہ فیصلہ نہ کرتا اگر 5واں گائیڈ غائب نہ ہوتا۔ دھماکہ ہوا تو سیم پھنسے گا، نہ ہوا تو بھی سیم پھنسے گا۔ خوف کی مکڑی نے نینا کے گرد جال بننا شروع کر دیا۔ جوں جوں افراد باہر نکل رہے تھے، ڈسپلن ٹوٹتا جا رہا تھا، دہشت کا دائرہ پھیل رہا تھا۔ سابقہ دھماکوں کی آگہی نے بھگدڑ مچا دی۔ کوئی عورت نیچے گری، افراد ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے، افراتفری مچی تھی۔ نینا نے باہر پہنچنے والوں کو کھوجنا شروع کیا۔ اس نے وینڈی اور اس کے شوہر کو دیکھ کر سکھ کی سانس لی، لیکن سیم کہاں ہے؟ مان اس نے سیم کو دیکھ لیا۔ وہ عمر رسیدہ آدمی کو سہارا دے کر باہر لا رہا تھا۔ سیم نے اسے لیمپ پوسٹ کے سہارے بٹھایا۔ نینا قریب پہنچ چکی تھی۔ اسے دیکھو، سیم واپس پلٹ گیا۔ اس مرتبہ وہ ایک عورت کے ساتھ آیا اور اسے نینا کے قریب لٹا دیا۔ ایک اور اندر ہے، اس نے نینا سے کہا۔ سیم، کوئی چلایا۔ سیم نے گردن گھمائی۔ کیا خرافات ہے؟ بم کال آئی تھی؟ لیڈل برافروختہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، کلوز ملے ہیں۔ سیم اندر جانے لگا۔ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، لیڈل نے غصے سے کہا۔ سیم لابی میں غائب ہو چکا تھا۔ لیڈل زیر اشتعال چیخا، میں تمہیں دیکھوں گا۔ یہ لیڈل کا آخری فکرہ تھا جب دھماکے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ نینا پیچھے کی طرف گری۔ اکثر وکیل اور افراد زمین بوس ہو گئے تھے۔ دھواں اٹھ رہا تھا، شوق کی کیفیت تھی۔ تھیٹر ایک جانب جھک گیا، سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد نینا نے نسوانی کراہ سنی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ نینا کے اندر کی ایمرجنسی نرس بیدار ہو گئی۔ وہ اپنی کوہنیوں کی خراشوں کو بھول کر متاثرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آہیں، سسکیاں، کراہیں۔ نینا کا سر بھی دکھ رہا تھا۔ اس نے سیم کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا، تاہم خود کو سنبھال کر وہ زخمیوں کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ لیکن سیم کا تصور دل اور دماغ پر طاری رہا۔ اگر وہ بچ گیا ہے تو اسے بھی مدد کی ضرورت ہوگی۔ نینا کا ذہن آمادہ نہیں تھا کہ وہ سیم کے بارے میں کوئی اور بات سوچ سکے۔ دور سے آتی ہوئی ایمبولنس کی آواز سنتے ہی وہ تھیٹر کی طرف لپکی۔ اسے یاد تھا کہ دھماکے سے پہلے وہ لابی میں تھا۔ سیم، وہ چیخی اور آگے بڑھتی رہی۔ سیم، نینا۔ اس نے مدھم آواز سنی، لیکن آواز عمارت کے اندر نہیں تھی۔ نینا نے رخ بدلا اور تیزی سے عقبی ایگزٹ سے باہر سڑک پر آ گئی۔ اسے سیم کا ہیولہ دکھائی دیا۔ وہ بے ساختہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ گرفت میں خوف تھا، آسودگی تھی، نرمی اور شدت، متضاد کیفیات تھیں۔ سیم کا رد عمل بھی یکساں تھا۔ تم اندر کیا کر رہی تھی؟ تمہیں تو باہر ہونا چاہیے تھا، اس نے اعتراض کیا۔ میں تمہاری تلاش میں واپس آ گئی تھی۔ آئندہ میری ہدایات کے مطابق عمل کرنا۔ سیم نے نرمی سے نینا کو علیحدہ کیا۔ اس وقت نینا نے اس کے کان کے قریب خون دیکھا۔ تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بہت سے افراد کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میں انتظار کر لوں گا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں،
اور میں دوسروں کی مدد کروں گی، یہ میرا میدان ہے۔ وہ مسکرائی اور دونوں گھوم کر سامنے کی طرف چلے گئے جہاں ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ تمہاری کوہنیاں، سیم نے اشارہ کیا، میں انتظار کر لوں گی۔ وہ جائے حادثے سے دور سائے میں کھڑا لعنت ملامت کر رہا تھا۔ جج سٹیفنی ڈیلٹن اور اٹارنی نارم لیڈل دونوں بچ گئے تھے۔ اسپیکٹرا لیمپ پوسٹ کے ساتھ لیڈل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ یقیناً اس کی بیوی تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ ٹہلتا ہوا جا کر لیڈل کو ٹھکانے نہیں لگا سکتا تھا۔ سیم بھی نظر آ رہا تھا جو پہلے ہی مسلح حالت میں ہوگا۔ ایمبولینسز اور پولیس پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ ذلت آمیز بات یہ تھی کہ اسپیکٹرا کی ساکھ برباد ہو رہی تھی۔ بلی نے $4 لاکھ میں معاملہ طے کیا تھا۔ رقم بھی گئی۔ اسپیکٹرا کے لیے بہترین موقع تھا۔ درجنوں اموات کی صورت میں یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اصل ٹارگٹ کون تھا، تاہم اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گڑبڑ کیسے ہوئی۔ 10-15 منٹ اور گزر جاتے تو کام مکمل تھا۔ چرچ میں بھی چند منٹ کے فرق سے اہداف بچ گئے تھے۔ رابرٹ کو اس نے بعد میں گھر پر نشانہ بنایا۔ مان بھیڑ میں اسے ایک حسین خدمتگار کی جھلک نظر آئی۔ وہ نینا تھی۔ کیا نینا نے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے؟ اور کوئی وجہ اسپیکٹرا کے فہم سے بالاتر تھی۔ نینا پہلے ہی اس کے نشانے پر تھی اور کئی بار بچ نکلی تھی۔ اگرچہ پولیس اسکیچ ناکارہ تھا لیکن وہ رسک لینے کا عادی نہیں تھا۔ اس کی باریک بینی کی وجہ سے ہی اس کی مارکیٹ بنی تھی۔ وہ تل ملاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس رنگین کانٹے کو صاف کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ گارڈن کے پاس آرمر اور ماسک تھا۔ اس کی ٹیم بھی ضروری لوازمات سے لیس تھی۔ کوپر اسمتھ بھی پہنچ گیا تھا، تاہم اس کی موجودگی علامتی تھی۔ بلا شبہ مووی ڈائریکٹر کا رول سیم کی جھولی میں تھا۔ سیم سے ہدایات لے کر گارڈن ٹیم کے ساتھ تباہ حال تھیٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر بم ڈسپوزل ٹرک کی موجودگی لازمی تھی۔ اندر تاریکی تھی۔ گارڈن کی ٹیم ہیڈ لیمپس استعمال کر رہی تھی۔ متاثرین کی 3 اقسام تھی۔ اول نمبر پر وہ تھے جو پہلے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور تقریباً ٹھیک حالت میں تھے، انہیں روانہ کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر وہ تھے جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر زخمی تھے، ان کو ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتال روانہ کیا گیا۔ لیڈل کا رویہ معذرت خواہانہ تھا۔ آہستہ آہستہ میدان صاف ہوتا گیا۔ وہاں صرف ایک ایمبولینس نظر آ رہی تھی۔ اچانک سیم نے نینا کی غیر موجودگی محسوس کی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر ایک پولیس اہلکار سے حلیہ بتا کے استفسار کیا۔ اتفاقاً وہ پہچان گیا۔ نینا 20 منٹ قبل ایک ایمبولینس میں نظر آئی تھی۔ سیم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ کوئی چانس نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے ہسپتال کی ایمرجنسی میں فون کیا، لائن مصروف تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں گاڑی سٹارٹ کی اور ہسپتال کا رخ کیا۔ 20 منٹ بعد وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہاں خاصی گہما گہمی اور سرگرمی نظر آ رہی تھی۔ انتظار گاہ بھری ہوئی تھی۔ سیم راستہ بناتا ہوا نرسنگ ڈیسک تک پہنچا۔ وہاں ایک ہی نرس تھی۔ سیم نے تعارف کروا کر نینا کے بارے میں سوال کیا۔ جواب ملا کہ آج اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ سیم نے اسے بتایا کہ یہ سرگرمی کیوں ہے اور نینا ایمرجنسی کی وجہ سے ایمبولینس کے ساتھ آئی ہے۔ میں دیکھتی ہوں۔ نرس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر مکالمہ شروع کیا۔ 10 منٹ گزر گئے، نینا کی شکل نظر نہیں آئی۔ سیم بے صبر ہو چلا تھا۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ رپورٹرز اور ٹی وی کیمراز پہنچ گئے تھے۔ زخمی افراد کے اہل خانہ ہسٹیریا کا شکار تھے۔ سیم اندرونی سمت کوریڈور میں چلا گیا۔ دونوں طرف کمرے تھے۔ وہ دیکھتا جا رہا تھا، ڈاکٹرز، نرسز، مریض، لیکن نینا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ الٹے قدموں واپس ہوا اور ٹراما روم کے سامنے رکا۔ بند دروازے کی دوسری جانب مختلف قسم کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ بحران کی شدت عیاں تھی۔ اسے مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن نینا کی موجودگی کی تصدیق کے لیے اس نے دروازہ کھولا۔ میز پر ایک آدمی ابتر حالت میں پڑا تھا۔ طبی عملے کے 6 افراد پورے انہماک کے ساتھ اس کی حالت سنبھالنے کے لیے کوشاں تھے۔ عام آدمی کے لیے خاصا خوفناک منظر تھا۔ سیم اندر نہیں گیا۔ سیم؟ نینا ملحقہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے سیم کا بازو تھام لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم وہاں سے چلی گئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم کہاں ہو۔ یہاں میری ضرورت تھی، میں ایمبولینس میں آئی تھی۔ نینا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم خوف زدہ لگ رہے ہو۔ خوف زدہ نہیں ہوں میں، میرا مطلب اوکے، میں پریشان تھا۔
کیونکہ میں گواہ ہوں۔ سیم نے اس کی مقناطیسی آنکھوں میں دیکھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے تجربے اور اصولوں کو شکستہ کر دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ تمہیں مجھے باخبر رکھنا چاہیے، سیم نے کہا۔ تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ جب تک اسپیکٹرا گرفت میں نہیں آتا تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے کرنٹ لگا۔ اس کی پسپائی جسمانی سے زیادہ جذباتی تھی۔ سیم نے اذیت محسوس کی، لیکن یہ تکلیف اس نے خود منتخب کی تھی۔ وہ تڑپ کے رہ گیا۔ تمہیں ہوٹل واپس جانا چاہیے، وہ بولا۔ میں نہیں جا سکتی، یہاں میری ضرورت ہے، نینا نے انکار کیا۔ تمہاری زندگی بہت اہم ہے، یہاں کا حال دیکھ رہے ہو، نینا نے کہا۔ نینا مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنے دو، تمہاری حفاظت میری جاب کا حصہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری بھی ایک جاب ہے، نینا نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ٹراما روم کی طرف مڑی۔ نینا تم اپنی جاب کرو، مجھے اپنی کرنے دو، نینا نے کہا۔ میں ایک آدمی متعین کر رہا ہوں، تم کب فارغ ہوگی؟ جو کرنا ہے کرو، میں صبح تک یہی ہوں، میں صبح 6 بجے آؤں گا۔ نینا نے اگلے 7 گھنٹے اعصابی انتشار میں گزارے۔ سیم کے ساتھ گفتگو نے اس کے جذبات کو مجروح کیا تھا، ساتھ ہی وہ غصے میں آ گئی تھی۔ کئی گھنٹے بعد جب کام کا دباؤ کم ہوا، وہ پھر سیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ میری حفاظت جاب کا حصہ ہے، بس یہی میری اوقات ہے۔ اس کا ذہن سوال و جواب کے بھنور میں چکرا رہا تھا۔ بلا شبہ اس نے کئی بار روبوٹ کے اندر چھپے ہوئے سیم کو دریافت کیا تھا، لیکن ہر مرتبہ اس کا دریافت شدہ سیم پھر اپنے خول میں سمٹ جاتا تھا، واپس ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ سیم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے افسردگی کے ساتھ خود سے سوال کیا۔ کام اور سیم میں الجھی ہوئی شب سرکتی ہوئی صبح کی طرف گامزن تھی۔ 6 بجے تک ہجوم چھٹ چکا تھا۔ نینا نڈھال تھی۔ ایمرجنسی سٹاف کافی بریک کے لیے تیار تھا، اور نینا بھی۔ جب ایک آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے، وہ مڑی۔ سیم انتظار گاہ میں کھڑا تھا۔ وہ نینا سے زیادہ تھکا ماندہ دکھائی دے رہا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخی۔ پہلی نظر پڑتے ہی نینا کی برہمی یک لخت بخارات بن کے اڑ گئی۔ وہ کافی بھول کے اس کی طرف چل دی۔ وہ خاموش تھا، بجھی ہوئی نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ نینا نے اپنا نڈھال وجود اس کے بازوؤں کے حوالے کر دیا۔ گھر چلیں؟ سیم نے کہا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ وہ باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے اور کاٹیج کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل پر پہنچ کر بستر پر گرے۔ مستی نہ خمار، شوق نہ بیتابی، بس سکون اور آسودگی، ملال نہ خیال۔ دونوں آنن فانن نیند کی وادی میں اتر گئے۔ سیم پہلے بیدار ہوا، چند منٹ چھت کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر بیڈ سائڈ پر بیٹھ گیا۔ نگاہ خوابیدہ نینا پر تھی۔ 18 برس سے وہ ایڑی سے چوٹی تک پولیس مین تھا، الف سے یہ تک۔ نینا پرشور ندی کی مانند اس کی دنیا میں آئی تھی اور آئس برگ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مزید کشمکش، حیل و حجت بے معنی تھی۔ 18 برس، نہ دن سہانے نہ رنگین شب، بے کیف جوانی، کچھ کھو گئی شام کے ساتھ اور گردش ایام کے ساتھ۔ وہ خوابیدہ نینا کو آرام سے دیکھ سکتا تھا، لیکن کھلی آنکھوں سے ڈرتا تھا۔ سیم نے لاشعوری طور پر اس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں۔ کچھ دیر میں نینا کسمسائی۔ وہ مخمور نگاہوں سے سیم کو تک رہی تھی۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ 3 بج رہے ہیں، سیم نے جواب دیا۔ او نو، ہم اب تک سوتے رہے؟ ہاں، ہمیں ضرورت بھی تھی۔ پریسلر باہر نگرانی کر رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ نینا نے اعتماد کے ساتھ باہیں پھیلائیں۔ سیم اب بھی خائف تھا، مگر سیم نے ہتھیار ڈال دیے۔ بومبر اب تک ہزاروں میل دور نکل گیا ہوگا، نینا نے اظہار خیال کیا۔ ضروری نہیں، وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ تھیٹر کے دیگر گائیڈز اسے پہچان سکتے ہیں، نینا نے کہا۔ ایک کے سر پر ضرب آئی ہے، وہ ہوش اور بے ہوشی کی ملی جلی کیفیت میں ہے۔ دوسرا اسپیکٹرا کی آنکھوں کے رنگ کے بارے میں پر یقین نہیں ہے۔ 5ویں گائیڈ جس کو ایجنسی نے ہائر کروایا تھا، نینا نے سوال کیا۔ ایجنسی کو دیکھیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی مدد مل سکے گی۔ اس کا مطلب میں ابھی تک ہدف ہوں اور تم میری حفاظت۔ لیکن تھیٹر میں کون ہدف تھا؟ وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تم اور رابرٹ محض اس لیے مصیبت میں پڑ گئے کہ تم دونوں نے اسے ہسپتال میں ٹریٹ کیا تھا، سیم نے جواب دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میری رائے ہے کہ تم ڈیڈی کے گھر میں رہو، وہاں سیکیورٹی سسٹم بھی ہے، یا پھر ہوٹل میں پریسلر کے ساتھ،
نینا نے توقف کے بعد جواب دیا، نہیں، تم مجھے گھر چھوڑ دو۔ نینا نے فیصلہ سنایا، یعنی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ محترم ڈسٹرکٹ اٹارنی لیڈل کو نشانہ بنایا گیا تھا، سیم نے کہا۔ چیف نے کانفرنس ٹیبل کی دوسری جانب سیم اور گورڈن کی طرف دیکھا۔ کوئی شک؟ نہیں سر، گورڈن نے کہا، ہم نے مہمانان گرامی کی فہرست کا بغور جائزہ لیا ہے۔ بم تیسری قطار میں رکھا گیا تھا۔ تیسری قطار کی ریزرویشن کئی ہفتے قبل ہو چکی تھی۔ ہال کے سیکشن اور قطاریں ہم نے چیک کی ہیں۔ لیڈل اور مسز تیسری قطار کے مرکز میں تھے، ان کی موت یقینی تھی۔ تیسری قطار میں اور کون تھا؟ جج ڈیلٹن 6 نشست کے فاصلے پر تھا۔ وہ اگر بچ بھی جاتا تو اس کا شدید زخمی ہونا یقینی تھا۔ اسی قطار میں کیلیفورنیا کا ایک لاء پروفیسر ڈیلٹن کے چند عزیز اور 2 قانون کے طالب علم تھے۔ مزید یہ کہ ٹاکیڈا کی لیب رپورٹ کے مطابق ڈائنامائٹ کا شناسہ لیبل سابقہ دھماکوں جیسا تھا۔ اسپیکٹرا، چیف نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ سب ہی گزشتہ شب بستر سے دور رہے تھے۔ اس وقت نئے دن کے شام کے 5 بج رہے تھے۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ واپس نمودار ہو گیا ہے، لیکن اس کی قسمت اس مرتبہ روٹھی ہوئی ہے۔ ہدف بچتے آ رہے ہیں، وہ پریشان ہوگا۔ اس کی ساکھ بھی داؤ پر لگی ہے، سیم نے کہا۔ نینا کہاں ہے؟ چیف نے سیم کو گھورا۔ اپنے ڈیڈی کے گھر پر، سیم نے اطمینان سے کہا۔ تم تھیٹر کیسے پہنچ گئے تھے؟ ہم سے چوک ہوئی تھی۔ لیڈل شروع سے خطرے میں تھا۔ بلی کا وکیل لیڈل پر زور ڈالتا آیا تھا کہ وہ گلٹی کے بجائے پلی بارگین کی طرف آئے۔ لیڈل تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس بلی کے خلاف گواہ اور کافی مواد تھا، اور کیریئر کے لیے کیس بھی اس کے لیے اہم تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ باتوں کے دوران نینا نے بتایا کہ اس کی بہن اور بہنوئی تھیٹر جا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا تو علم ہوا کہ اس کا بہنوئی بھی وکیل ہے، اور تھیٹر میں اجتماع کی نوعیت بھی معلوم ہو گئی۔ پھر بھی مجھے لیڈل کا خیال نہیں آیا۔ میں یہ سوچ کر گیا کہ شاید نینا وہاں موجود ہمارے مطلوبہ وردی پوش کو پہچان لے گی۔ وہ 5 تھے اور 1 غائب تھا۔ 4 کو نینا نے مسترد کر دیا۔ میں نے رسک لے کر بم کا اعلان کر دیا۔ 5واں جس ایجنسی سے آیا تھا وہاں اس نے جعلی معلومات فراہم کی تھیں۔ ایجنسی کو پروفٹ سے مطلب ہوتا ہے، ایجنسی سے کچھ ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ایجنسی کا مالک خود گھبرا گیا تھا۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ اسپیکٹرا کو بلی بینفرڈ نے ہائر کیا ہے؟ ہاں، اب مجھے کوئی شک نہیں رہا۔ وکلاء کی خاصی تعداد متاثر ہوئی ہے، بیشتر ہلاک ہو جاتے بمائے لیڈل کے۔ کورٹ کی کارروائی کئی مہینے کے لیے معطل ہو جاتی، اور بلی کے وکلاء اس کے لیے پلی بارگین تحریر کرتے۔ کیس کی تاریخ سر پر تھی اور لیڈل راستے کا پتھر تھا، لیکن ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا بلی بینفرڈ نے اپنے وکیل کے ذریعے بامبر ہائر کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے کسی ملاقاتی کو استعمال کیا ہے، سیم نے جواب دیا۔ وکیل سے ہم کچھ اگلوا نہیں سکتے، قید خانے کی ویڈیو ٹیپس دیکھنی پڑیں گی۔ کون کون بلی سے ملتا رہا ہے؟ غالب امکان ہے کہ ہم درمیانی لنک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چیف خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، دیر مت کرو۔ سیم اور کولی تقریباً 45 منٹ سے مصروف کار تھے۔ نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں۔ سنہرے بالوں والی کی عمر 30 سال سے کم تھی۔ وہ کسی شو گرل کی مانند تھی۔ فریز، کولی نے ویڈیو ٹیکنیشین سے کہا۔ فریم جامد ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر نمایاں تھی۔ لباس اور بریف کیس کے باعث وہ وکیل دکھائی دے رہی تھی، تاہم 2 خامیاں اس کے پیشے کی تردید کر رہی تھیں۔ فریم میں سینڈل چغلی کھا رہی تھی۔ وہ سیکسی سپائک ہیلڈ تھی جس میں ٹخنے کا نازک فیتا منسلک تھا۔ وکلاء اس قسم کی چیز نہیں استعمال کرتے۔ وہ خود بھی سیکسی تھی، لباس بھی سینڈل کی طرح کا ہوتا تو وہ کلب ڈانسر کا روپ دھار لیتی۔ ساتھ ہی چہرے کا میک اپ چلا رہا تھا کہ وہ وکیل نہیں ہے، اس کا پیشہ کچھ اور تھا جس کی عادت کے باعث اس نے میک اپ کے بغیر آنے کی زحمت نہیں کی۔ حتیٰ کہ مصنوعی پلکیں اور آئی شیڈ بھی نمایاں تھے۔ سیم اور کولی نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ وزٹر لاگ میں اس کا نام میریلن ڈیکوف لکھا تھا۔ آنے کا مقصد بلی بینفرڈ سے ملاقات۔ کلائنٹ، اٹارنی افیئر لا فرم کی جگہ فرک اینڈ ڈیرن تحریر تھا۔ سیم نے گورڈن کو فون ملایا۔ 30 منٹ میں معلومات حاصل ہو گئیں کہ فرم میں اس نام کا کوئی ملازم نہیں تھا۔ کلرکوں میں بھی میریلن ڈیکوف نامی کوئی پرکالہ نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، سیم نے کہا۔ کولی نے دیدے گھمائے۔ وہ اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ سٹاپ لائٹ کلب، اس میں یہ ڈانسر ہے۔ عام ڈانسر نہیں، نہ ہی سٹاپ لائٹ عام کلب ہے۔ سمجھ گیا۔
کولی نے دانتوں کی نمائش کی۔ ملاقاتیوں کی فہرست میں اس کی آئی ڈی اصلی تھی اور لائسنس نمبر بھی۔ میریلن نے صرف پیشہ بدلنے کی بھونڈی کوشش کی تھی، تاہم وہ سٹاپ لائٹ سے 2 ہفتے قبل غائب ہو گئی تھی۔ لائسنس کے پتے پر پہنچنے والے کو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا اور فون سروس معطل تھی۔ سرچ وارنٹ کی ضرورت ہے، سیم نے گورڈن سے کہا۔ اسپیکٹرا نصف بلاک کی دوری پر ایک اپارٹمنٹ سے پولیس کو میریلن کے اپارٹمنٹ سے نکلتا دیکھ رہا تھا۔ اس مرتبہ اس کی قسمت اچھی رہی۔ سیم کے پہنچنے سے 10 منٹ پہلے اس نے اپارٹمنٹ چھوڑا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ پیچھے کوئی سراغ نہ رہ جائے۔ وہ اور میریلن 1 گھنٹہ قبل اپارٹمنٹ میں تھے۔ سیم اچھا جا رہا تھا، لیکن اسپیکٹرا بہت زیادہ محتاط تھا۔ تھیٹر کے ناکام دھماکے کے بعد اس نے میریلن کا اپارٹمنٹ منتقل کرنے میں تیزی دکھائی۔ بدقسمتی سے میریلن کی افادیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پولیس ٹیم میں 5 افراد تھے، 3 سادہ لباس میں تھے۔ اسپیکٹرا کی توجہ کا مرکز سیم تھا۔ وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار بجا طور پر سیم کو گردانتا تھا۔ سیم نے اسے بھاری رقم سے محروم کیا تھا۔ سیم اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، کئی برس پہلے بھی اسے سیم کی وجہ سے ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دیکھوں گا، وہ بڑبڑایا۔ اس کے ذہن میں نیا منصوبہ سر اٹھا رہا تھا، جس کی تکمیل کے لیے آخری بار اسے میریلن کی ضرورت پیش آئے گی۔ آخری بار۔ پولیس نے ڈینیلا سے تفتیش کی تھی، جس کے بعد رابرٹ کے ساتھ اس کے تعلقات ظاہر ہو گئے تھے۔ نینا کے ڈیڈی جارج کی تکرار ہوئی اور ڈینیلا نے شرمساری کے بجائے بے حیائی کا مظاہرہ کیا، نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے۔ دوسری طرف نینا ڈینیلا کی بے وفائی پر سخت متنفر تھی۔ گھٹیا عورت نے شوہر اور ستیلی بیٹی دونوں کو دغا دیا تھا۔ کیا ڈیڈی ایک اور طلاق کی تیاری کر رہے تھے؟ ڈینیلا جیسی آوارہ منش عورت کو کیا فرق پڑے گا؟ الٹے مفت میں کئی ملین ڈالرز ملیں گے۔ ڈیڈی، ہم دونوں لائف پارٹنر منتخب کرنے میں نالائق ہیں، نینا نے ڈائننگ ٹیبل پر کہا۔ ڈنر کی طرف سے دونوں غافل تھے۔ ڈینیلا کے کمرے سے موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ تم ان میں سے نہیں ہو، تمہیں پیار کرنا چاہیے، کسی کو اپنانا چاہیے۔ نینا کے چہرے پر افسردہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک بار پھر سیم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اس آرزو کو دبانے میں ناکام رہی کہ وہ اسے فون کرے گا، اور فون کی گھنٹی بجی۔ ڈیڈی نے فون وصول کیا۔ تمہارے لیے ہے، ہسپتال سے۔ نینا نے مایوسی سے کال سنی۔ نرسنگ سپروائزر معذرت کے ساتھ کسی ہنگامی صورتحال کے لیے پر امید تھا کہ وہ آئے گی۔ نائٹ شفٹ؟ اوکے، آ جاؤں گی۔ اس نے سوچا کہ گھر کا ماحول مقدر ہے، ہسپتال جانا بہتر رہے گا۔ امید ہے 11 بجے ملاقات ہوگی۔ 11 بجے؟ نینا نے آنکھیں سکیڑیں۔ نائٹ شفٹ تو 12 بجے شروع ہوتی ہے، سٹاف کم ہے، اگر تم ایڈجسٹ کر لو۔ ٹھیک ہے، 11 بجے۔ میریلن نے فون رکھ دیا۔ وہ پہنچ جائے گی۔ تم خوب جا رہی ہو، اسپیکٹرا نے کہا۔ اسے شک تو نہیں ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میریلن نے نشیلی نظروں سے اسپیکٹرا کو دیکھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اسپیکٹرا نے پیشکش کی۔ تم جانتے ہو، وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر اٹھی۔ او ہاں، ابھی 3 گھنٹے باقی تھے، اسپیکٹرا نے سوچا۔ تمہیں اندازہ ہوا میں کتنی پیش بہا ہوں؟ تمہاری قیمت کا اندازہ تو میں نے پہلی نظر میں لگا لیا تھا۔ 10:30 بجے سیم نے کاٹیج میں قدم رکھا۔ پہلی چیز خاموش تھی۔ سکوت۔ سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گھر میں نہیں، مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ اس مکان میں، خالی مکان میں، جہاں کب کس طرح اس نے روح کھو دی تھی، جسم رہ گیا تھا، خالی مکان کی مانند۔ اس نے کاٹیج روشن کیا۔ اسے وہ گھر سمجھتا آیا تھا، جو اب اجنبی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ فون کو گھور رہا تھا۔ شام کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اسے نینا کو کال کر کے وہ بتانا تھا جسے بتاتے ہوئے وہ اب تک ڈرتا آیا تھا۔ خود کو فریب دینا بے معنی تھا۔ میریلن کے خالی اپارٹمنٹ کی تلاشی لیتے ہوئے شدت سے اسے اپنی ویرانی قلب اور خالی مکان کا خیال آیا تھا۔ وہ سنسان خوابگاہ میں کھڑا سوچ رہا تھا، بیوی، نہ بچے، نہ فیملی۔ نینا نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی کہ زندگی کے کچھ اور امکانات اور زاویے بھی ہوتے ہیں۔ قیمت غم صرف مئے ناب نہیں، ساز رنگ جاں کا تقاضے کچھ اور بھی ہیں۔ وہ بزدل نہیں تھا، لیکن تھا، بس اب نہیں۔ سیم نے فون اٹھا لیا۔ نینا کے ڈیڈی کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد فون ڈینیلا نے اٹھایا۔ سیم نے تاخیر سے فون کرنے کی معذرت کی اور نینا کے بارے میں استفسار کیا۔ جواب ملا، وہ گھر پر نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیم نے سوچا۔ قطعی غیر متوقع جواب تھا۔ وہ ہسپتال گئی ہے۔ ڈینیلا نے دوسرے سوال کا موقع نہیں دیا۔ وہاں سے کال آئی تھی، ایمرجنسی روم۔
میرا خیال ہے، ڈینیلا نے کہا۔ سیم نے شکریہ کے بعد فون بند کر دیا۔ اس نے بے کلی محسوس کی اور ہسپتال فون کیا اور تعارف کروا کر نینا کے بارے میں پوچھا۔ جواب ملا کہ آج رات بلکہ ایک ہفتے تک اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ سیم نے آگاہ کیا کہ نینا کے گھر والوں کے مطابق اسے فون کر کے بلایا گیا ہے۔ میں سپروائزر سے بات کر کے بتاتی ہوں۔ دوران انتظار سیم کی کن پٹیاں گرم ہو گئیں۔ اس کی چھٹی حس گڑبڑ کا اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فون اٹھانے والی نے اظہار لا علمی کیا اور سیم نے شکریہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے چند لمحے سوچا، کسی نے اسے فون کر کے محفوظ چار دیواری سے باہر نکالا ہے۔ اسپیکٹرا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ گھڑی میں 11:15 بج رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا باہر گاڑی کی طرف لپکا۔ انگ انگ میں برق کوند رہی تھی۔ کار کی رفتار بڑھتی گئی۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا، دوسرے سے وہ گارڈن سے بات کر رہا تھا۔ سیم نے اسے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اسپیکٹرا کہاں ہوگا۔ اس نے بتایا کہ نینا کو بوگس کال کے ذریعے باہر نکالا گیا ہے۔ سیم، ہاں نکلو، وقت کم ہے۔ سیم کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ خدشہ تھا کہ اسے دیر ہو گئی ہے۔ ہسپتال کا پارکنگ گیراج سنسان پڑا تھا۔ نینا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آٹومیٹک گیٹ کے ذریعے وہ اندر چلی گئی۔ وہ بارہا یہاں رات میں دیر سے آئی تھی۔ پورٹلینڈ کو امریکہ میں محفوظ ترین ٹاؤن سمجھا جاتا تھا۔ اب یہاں دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ وہ بھی ٹارگٹ ہے۔ وہ پھر سیم کو بتائے بغیر نکلی تھی۔ اس مرتبہ یہ حرکت غیر شعوری طور پر ہوئی تھی۔ گھر میں ہونے والی بدمزگی کے باعث وہ کال ملنے پر نکل پڑی تھی۔ کچھ دیر وہ سیٹ پر بیٹھی اعصاب سنبھالتی رہی۔ وہ گاڑی سے اتری۔ شفٹ کا ٹائم 12 بجے تھا۔ تب ایسا سناٹا اور ویرانی نہیں ہوتی تھی، لیکن 1 گھنٹہ قبل وہاں کوئی نہیں تھا۔ نینا نے تیزی سے قدم بڑھائے۔ ایلیویٹر 12 گز کے فاصلے پر ہوگی جب ایک کار کے عقب سے ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ کسی نے اس کا بازو پکڑا اور گن سر پر رکھ دی۔ چند الفاظ نے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ آواز نکلی تو گولی کھوپڑی کے اندر ہوگی۔ اسے ایلیویٹر کے مخالف سمت گھسیٹا جا رہا تھا۔ بازو پر گرفت شدید تھی۔ نینا نے پکڑنے والے کی جھلک دیکھی۔ اسپیکٹرا، اور کون ہو سکتا ہے؟ میں یہاں مروں گی؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ دھڑکن کانوں میں ڈھول بجا رہی تھی۔ دہشت نے بھی حواس معطل کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ شروع میں باہر سڑک کے کنارے ٹائروں کی چیخ نہ سن سکی، لیکن شکاری نے آواز سن لی تھی۔ وہ جم گیا۔ نینا نے بھی سنا۔ ٹائروں کی سسکیاں گیراج ریمپ پر تھیں۔ اسپیکٹرا نے وحشیانہ انداز میں نینا کو پارکڈ کار کی آڑ میں کھینچا۔ یہی میرا واحد اور آخری موقع ہے، نینا کے ذہن نے فیصلہ کیا۔ اس نے دفعتاً جی جان سے مزاحمت شروع کر دی۔ قاتل نے تو اسے ختم کرنا ہی ہے، خاتمہ کسی ویران کونے میں ہو یا یہاں کھلی جگہ پر۔ وہ لاتیں چلا رہی تھی، ہاتھ کے ناخنوں کو بلی کے پنجوں کی طرح استعمال کر رہی تھی، مچل رہی تھی۔ اسپیکٹرا نے نینا کی ٹھوڑی پر شدید ضرب لگائی۔ وہ نیچے گری۔ درد کی خوفناک لہر نے آنکھوں میں سیاہی بھر دی۔ اسپیکٹرا نے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ریمپ پر آنے والی گاڑی کے باعث آٹومیٹک گیٹ کھل گیا۔ نینا کی بحال ہوتی ہوئی بینائی آنے والی کار کی ہیڈ لائٹس نے پھر بیکار کر دی۔ ایک اشتعال بھری آواز آئی، ہلنا مت سیم۔ وہ سیم کی آواز تھی۔ اسپیکٹرا، اسے چھوڑ دو، وہ چیخا۔ اسپیکٹرا کی گن پھر نینا کے سر پر جم گئی۔ میں کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دو۔ سیم نے دونوں ہاتھوں سے گن تھام رکھی تھی۔ وہ تمہارے کسی کام کی نہیں۔ میں نے اور تھیٹر کے گائیڈز نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میرے کسی کام کی نہیں، لیکن تمہارے لیے یہ لڑکی اہم ہے۔ رہا چہرہ، میرا نہیں خیال کہ کسی نے میرا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس نے نینا کو شیلڈ بنایا ہوا تھا۔ گن نینا کے سر پر تھی۔ نینا نے سیم کی طرف دیکھا۔ سیم فائر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سیم کا اشتعال اور بے بسی دیکھ کر نینا روحانسی ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا کہ مجھے اطلاع دیے بغیر کہیں مت جانا۔ وہ کیسے یہاں پہنچ گیا؟ ایک طرف ہو جاؤ ورنہ لڑکی کا مغز بکھر جائے گا۔ اسپیکٹرا کی غراہٹ بلند ہوئی۔ سیم کے ہاتھوں میں گن محض ایک کھلونا تھی۔ وہ ایک طرف ہو گیا۔ نینا کے لیے سیم کو دیکھنے کے چند لمحے میسر تھے۔ سیم کی آنکھوں میں خوف، یاس، بے بسی سب کچھ تھا۔ نینا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسپیکٹرا نے فرار کے لیے سیم کی گاڑی استعمال کی۔ سیم کو مایوسی کی تیرگی نگل رہی تھی۔ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ نینا نے قاتل سے سوال کیا۔ میرا اپنا انداز ہے، انجام یادگار ہونا چاہیے۔ تم اکیلی اوپر نہیں جاؤ گی۔ نینا کو احساس ہوا کہ وہ ایک عفریت کے ساتھ ہے۔
سیم اندھا دھند بھاگ رہا تھا، سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظر اپنی گاڑی کی عقبی لائٹ پر تھی جو جلد ہی غائب ہو گئی۔ وہ گھوما، موڑ سے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ گارڈن، وہ چلایا۔ رکتے رکتے وہ دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ گو گو، وہ زخمی درندے کی مانند دھاڑا۔ گارڈن نے حیرت سے اسے دیکھا، تاہم رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ وہ نینا کو میری گاڑی میں لے گیا ہے۔ سیم کے اشارے پر گارڈن کار بھگا رہا تھا۔ چند منٹ میں وہ اسپیکٹرا کے پیچھے تھے۔ فاصلہ 2 بلاک کے قریب تھا۔ اسپیکٹرا نے غالباً تاڑ لیا تھا۔